السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، قدرت کا یہ ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہمیں غلاف میں سمیٹ کر بھیجا گیا، جو کہ ہماری جلد ہوتی ہے۔ اس جلد کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں یہ اپنی وضع خطہ بالکل تبدیل کر دیتی ہے ضرورت کے حساب سے۔ جیسے کہ ہماری ہتھیلی کی جو جلد ہوتی ہے یا پیروں کے تلوے پر جو جلد پائی جاتی ہے وہ جسم کے دوسرے حصوں میں نظر نہیں آتی، اسی طرح سے سر کی جلد تبدیل ہو کر بالوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے انگلیوں کے سروں پر ہمارے ناخن موجود ہیں، جو کہ ایک جلد کی تبدیل ہوئی شکل ہیں اور اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے۔ بدقسمتی سے ان کی صحت کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اسی لیے آج ہم بات کریں گے ناخنوں کی صحت کے متعلق۔ اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ آئے اور اتنے ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے جس پر عموماً لوگ بات نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ناخن ہمارے جسم میں کس اہمیت کے حامل ہیں یا کتنے اہم ہیں؟ دیکھیے جی، کسی نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہماری اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح ہمارے ناخن جو ہیں وہ ہماری اندرونی صحت کو، جسم کی جو ہے وہ اس کی علامت ہوتے ہیں، ان کو نشاندہی کرتے ہیں ان کی۔ ڈاکٹر صاحب، ان ناخنوں کے ہونے کے ساتھ کس قسم کے مقاصد یا کون سے ایسا مصرف ہے جس کی بنیاد پر یہ ناخن ہمارے جسم میں رکھے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جو بھی چیز رکھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بالکل۔ اور ناخن تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ جلد کی ایک خاص قسم ہے جو یہاں ٹرمینل ایجز پہ آ کر ناخن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناخن جو ہیں ان کا فنکشن سب سے پہلے جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتا ہے، یعنی اگر ہماری انگلیوں کے پورے جو ہیں ان کو بچاتا ہے ناخن، کسی کی جگہ بھی ہم مار ڈالتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ اول تو آپ کی ڈیجٹس کو یا ناخن انگلیوں کے پوروں کو یہ بچاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فائن ٹچ، مطلب آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو آپ کو اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس ناخن اور آپ ناخن سے اسے چھو کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بالکل ایگزیکٹ جو ہے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا اس کی مطلب تھکنیس ہے، مطلب اس کی کیا سختی مطلب ٹیکسچر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تیسرا جو ہے ایک بہت اس کا پروٹیکٹیو فنکشن وہ یہ ہے کہ ہم اسے ایکٹ ایز اے ویپن بھی استعمال کرتے ہیں ڈیفینس کے لیے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ناخنوں سے بھی انسان اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جی خوبصورتی کے لیے، خصوصاً خواتین میں جو ناخن ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جی جتنا زیادہ وہ کرتے ہیں اتنے ان کا ہاتھ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، صحت مند ناخن کس قسم کے ہونے چاہیے؟ صحت مند ناخن کا جہاں تک تعلق ہے یا ہیلدی نیل، جی اس کا کلر جو ہے وہ پنک کلر کا ہوتا ہے یا لائٹ پنک کلر کا ہوتا ہے، اسموتھ ہوتا ہے، جی صحیح ہے، وہ رف وغیرہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ جو اس کی ناخن جو جلد سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوٹیکل کہتے ہیں، جہاں سے وہ کیوٹیکل جو ناخن کی جو ساتھ جو اطراف کی جو جلد ہے وہ ہمیشہ اسموتھ ہوتی ہے۔ جی یہ ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ہیلدی نیل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہ جو تر اسموتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کا جو ہے نا ویئرٹی یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا، کلر اس کا پنک ہوتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ اسکن جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخنوں میں بڑھنے کا عمل بھی سامنے آتا ہے، جی اس بڑھنے کے عمل میں کون کون سے عوامل ذمہ دار ہوتے ہیں یا کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ناخنوں کے بڑھنے میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ناخن جو ہے یہ انٹرا یوٹرائن لائف سے ہی، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے، اور پھر موت تک جسے کہنا چاہیے یہ بڑھتے ہیں۔ جی جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ کون سے عوامل ہیں، تو اس میں ہاتھ پیر سب کے ناخن مطلب بڑھ رہے ہیں۔ اس میں اگر جو رائٹ ہینڈڈ آدمی ہے اس کے رائٹ ہینڈ کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ کی ڈائٹ اس میں آتی ہے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے، آپ کی ایکسرسائز کیسی ہے، یہ تمام چیزیں، آپ کو کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے ہاتھوں میں، یا اور کوئی آپ کو جرنلائز کوئی اس طرح کی بیماری تو نہیں ہے کہ جس میں آپ کے جیسے کہنا چاہیے کہ کوئی بھی انفیکشن آپ کو اس کی جو ناخنوں کے بڑھنے کے عمل کو جو ہے وہ روک سکے یا ناخنوں کو انفیکٹ کر سکے یا اس کو خراب کر سکے۔ تو یہ آپ کی خوراک کا اس میں بہت وہ رول ہے، آپ کی ایکسرسائز کا رول ہے، اور پھر صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ رول ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ناخن پراپر مطلب بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان کی عمر
یا انسان کی جو جنسی تفریق ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ناخنوں کے بڑھنے کا عمل کم یا تیز ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ مردوں میں ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں جی. عورتوں میں ناخن کم بڑھتے ضرور ہیں لیکن اس سے نہیں بڑھتے. مردوں کی نسبت مرد کے ناخن تیزی سے بڑھیں گے، عورت کے ناخن تھوڑے سے آہستہ بڑھیں گے. دوسرا یہ کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو بچپن میں ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں، اور جو اس کا پیک جو ہوتی ہے ناخن تیز بڑھنے کی وہ 10 سے 20 سال کی عمر ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے جیسے آہستہ آہستہ عمر گزرتی جاتی ہے تو پھر ان کا بھی یعنی 50 60 70 سال کے بعد آہستہ ہو جاتے ہیں، لیکن بند نہیں ہوتا ان کا جو ہے ناخنوں کا بڑھنا، چلتا رہتا ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے. اشرف صاحب، ناخنوں کے بڑھنے کا عمل کتنی تیزی سے سامنے آتا ہے، یا آن این ایوریج کس تناسب سے یہ ناخن بڑھتے ہیں؟ ناخن جو ہے انگلی کا ناخن جسے ہم کہیں وہاں یہ بڑھتے ہیں. ہاتھ کا ناخن یہ 3 ملی میٹر 1 انچ میں مطلب اس کی رفتار ہوتی ہے. مطلب یہ اگر ناخن ہمارا یہاں سے نکال دیا جائے جڑ سے تو یہ جڑ سے لے کے سرے تک پہنچنے میں تقریباً 3 سے 6 مہینے لیتا ہے. یہ 1 ملی میٹر پر ویک 3 ملی میٹر پر ویک یہ حساب سے بڑھتا ہے. جبکہ اس کی نسبت جو پیر کا ناخن ہے وہ تھوڑا دیر سے بڑھتے ہیں، اور سب سے سلو جو ہوتا ہے وہ ٹو نیل یعنی انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ بڑھے گا. انگوٹھے کا ناخن جو ہوتا ہے 1 ملی میٹر کے حساب سے بڑھتا ہے. تو جہاں انگلی کا ناخن 3 سے 6 مہینے میں جو ہے وہ یعنی سارے ناخن ایک تناسب سے نہیں بڑھتے، ایک تناسب سے نہیں ہوتے ہیں. انگوٹھے کا ناخن سب سے دیر سے ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 12 سے 18 مہینے میں اگر یہ نکل جائے کسی بھی صورت میں تو اس کا کمپلیٹ پورا ہونے میں تقریباً 12 سے 18 مہینے لگتے ہیں انگوٹھے کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن کو. پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کے ہوتا ہے کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کا ناخن مطلب انگوٹھے کے ہاتھ کے تیزی سے بڑھیں گے. لیفٹ ہی ہیں الٹے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی مومنٹ ہوگی، جتنی ایکسرسائز ہوگی، جتنا سرکولیشن زیادہ ہوگا اس حساب سے آپ کے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ بڑھیں گے. اسی طرح یہ فنگر، یہ جو ہوتا ہے انڈیکس فنگر، اس کا ناخن بہت تیزی سے بڑھتا ہے بنسبت یہ لٹل فنگر کے. یہ چھوٹی والی انگلی اس کا ناخن آہستہ بڑھتا ہے، اس کا تیز. اور کیا جلدی کاٹنے کے ساتھ ان کا تناسب تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے حساب سے ہی بڑھیں گے. جی، ایسے کاٹنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، موسم ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال سے ہمارے جذبات، ہمارے جسم، ہماری صحت، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. کیا ناخنوں کے اوپر بھی موسم کے اثرات آتے ہیں؟ بالکل. جس طرح سردیوں کا موسم ہوتا ہے ناخنوں کی جو ہے وہ گروتھ کم ہو جاتی ہے. گرمیوں کا جب موسم ہوتا ہے ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے. جی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو اتنی سردی نہیں پڑتی، لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں اور جو دوسرے ہیں سرد ممالک، تو اس میں سردی کی وجہ سے جو ہمارے ایکرل پارٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو بالکل پورے ہوتے ہیں ادھر تک بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو وارم ویدر. جب ہمارے یہاں گرم موسم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مطلب سرکولیشن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنی سرکولیشن زیادہ ہوگی اتنا ہی ناخن تیزی سے بڑھے گا. تو ناخن جو ہوتا ہے سردیوں میں تو اس کا بڑھنا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں جو ہے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں. اشرف صاحب، ناخنوں کے معاملے میں عام طور پر ایسی کون سی شکایات یا امراض ہوتے ہیں جن کے ساتھ مریض آپ سے رجوع کرتے ہیں؟ ناخن میں 3 طرح کے مطلب وہ ہوتے ہیں شکایت، بیماریاں جو ہوتی ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو ناخن کا کلر چینج ہو جاتا ہے، پیلا ہو گیا، ہرا ہو گیا، کالا ہو گیا. جی. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ناخن کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. کیا ہوا جی، یہ ناخن جو ہے طرح سے مطلب دھس گیا اندر، ناخن بڑھتے نہیں ہیں، آگے سے ٹوٹ جاتے ہیں. ناخن موٹا ہو گیا. جی. ناخن موٹا ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ گیا، مطلب مختلف قسم یعنی ان کی ساخت یعنی اسٹرکچر وائز جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کی اب نارمل ساخت ہو جاتی ہے، ناخنوں میں لکیریں پڑ جاتی ہیں. اور تیسری جو ہوتی ہے وہ ناخنوں کے ساتھ جو جلد ہے، ناخن جس جلد سے جڑا ہوا ہے انگلی کے، اس کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو مطلب اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب ناخن پک جاتا ہے. جی، ناخن پک گئے. پھر اس کے میرے خیال سے یہ سب سے عام معاملہ ہے جو بہت زیادہ تر سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. کوئی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے. ناخن پک جاتے ہیں، پھر ناخنوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں پیرینگل وارٹس یعنی مسے وغیرہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ناخن کا جیسے کوئی ٹراما ہو گیا، عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے جی، وہ ناخن پہ چوٹ لگ گئی، کالا ہو گیا ناخن. تو یہ مطلب اس طرح کے جو ہوتے ہیں ناخن کے اس طرح کے پھر ناخن اندر دھس جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کے کہ جی وہ اندر جو ہے وہ ٹائٹ جوتے وغیرہ پہننے کی. تو اس طرح کے جو ہیں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ناخن کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخن پکنے کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا،
تو ناخن اس طرح سے پکتے ہیں، تو ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض سامنے آتا ہے، اور اس کے معاملے میں علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ناخن ان لوگوں کے زیادہ پکتے ہیں کہ جو پانی میں ہاتھ زیادہ ڈالتے ہیں، مطلب گھریلو خواتین جو ہیں ہمارے اس مرض کا شکار بہت زیادہ ہوتی ہیں جی، ایز کمپیئر ٹو میل. اب مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ پانی کا کام زیادہ کرتے ہیں. مطلب جس طرح ڈش واشر، جو اگر آدمی ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی بھی اگر برتن دھو رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، یا عورتوں کا ظاہر ہے ڈیلی کا یہی کام ہے کہ ان کو دھونا ہے، تو وہ اپنی جو ہے نا ہاتھ کی پراپر کیئر نہیں کرتے دراصل. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو جلد ہے ناخن کے ساتھ جو وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ناخن کو بچانے میں. اگر وہ جلد جس کو ہم باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کو کیوٹیکل کہتے ہیں، اگر یہ کیوٹیکل جو ہے نا آپ کی انٹیکٹ ہے، جڑی ہوئی ہے ناخن کے ساتھ، تو سمجھیں کہ آپ کا ناخن ہیلدی ہے. لیکن کیونکہ ریپیٹڈلی آپ جو ہے وہ کاسٹک میں اور مختلف قسم کے ڈٹرجنٹ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، صابن میں ہاتھ ڈال وہ کر رہے ہیں، مطلب اپنے کام کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیوٹیکل ہے وہ ڈسٹرب یا پھٹ جاتی ہے، اپنی جگہ سے زخم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جراثیم آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک جراثیم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اسٹیفلوکوکس اوریس. یہ بڑا نوٹوریس، بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، ریکرنٹ بار بار انفیکشن کرتا رہتا ہے. تو وہ اس جگہ جا کے جمع ہو جاتا ہے، وہ اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر جو ہوتا ہے انفلیمیشن کا عمل یا پکنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ناخن جو ہے وہ ایک پیپ کا پوائنٹ بن جاتا ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو. جن کو ناخن پکتے ہیں ان سے پتہ کریں، وہ کہیں گے کہ ہاں جی جب یہ ناخن پکتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں سے وہ پیپ نکل نہ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عموماً ناخنوں کے پیچھے کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہلکا سا اسکن کا ایک ٹیگ ہوتا ہے. جی اکثر بڑے بزرگ کہا کرتے تھے اس کو نکال دینے کی وجہ سے، یا اس کو جب توڑتے ہیں بچے، جس کے اندر ہلکی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ناخن پکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل. اسی جس ٹیگ کا نام آپ لے رہے ہیں اس کو میں کیوٹیکل کہہ رہا ہوں، جس کو شاید اردو میں جگالا کہا کرتے تھے. میں اسی کو کیوٹیکل کہہ رہا ہوں. وہ جو جلد ناخن اور جو اسکن جو جڑی ہوئی ہے نا، اس کے باریک سی جو جگالا جس کا آپ نے نام لیا، تو وہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوٹیکل اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اور بچے عام طور پہ انگوٹھا چوسنے والے یا اس طرح، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے وہ شاید میرا خیال ایسے ناخنوں کو کھاتے رہتے ہیں وہ سائڈ سے، جی تو وہ لوگ بھی اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخنوں کے معاملے میں کیا فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں؟ 50% جو ناخن کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں فنگل انفیکشن آف دا نیل 50%، یعنی ایک بہت بڑا تناسب ہے کہ ناخنوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں. 50% ناخنوں کی بیماری ناخن نیل پلیٹ کی بیماری جو ہے نا پراپر ناخن کی، وہ فنگس کی وجہ سے ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ناخنوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.